بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرش اعلیٰ پہ تشریف لے ہیں حضور اجازت فاتحہ جد الحسن والحسن بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعطاءتهم وعبادتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم وولايتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في قرآن الحميد وفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محترم سامعین کرام، محترم بزرگوار، آج کی تاریخ اپنے دامن میں بہت سارے غم کو سمیٹے ہوئے ہے. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور جملہ مومنین کی طرف سے بارگاہ امامت حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت پھر اپنی طرف سے مومنین کی خدمت میں اس کے امام پنجم معصوم ششم کی تعزیت پیش کرتا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کو اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، اس آیت کے ذیل میں نے شب بھی گفتگو کی تھی اور دو چار جملے شب کی مجلس سے لیتے ہوئے آگے بڑھوں. آج ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب تصورات ہے اور ہمارے جوان، بالخصوص جوانوں سے میں مخاطب ہوں اور اپنی ماں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں. ہمارے ذہن میں مولائی کا تصور ایک عجیب و غریب تصور ہے کہ مولائی کسے کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں جو تصور ہے کہ مولائی کا
کہ مولائی اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں موٹا کڑا ہو، کڑا پہنے ہوئے ہو۔ مولائی کا تصور ہمارے ذہن میں ہے جس کے بال بڑے بڑے ہوں۔ مولائی کا تصور ہمارے یہاں ذہن میں یہ ہے جس کے ہاتھ میں کم سے کم 50 میٹر دھاگا بنا ہو۔ مولائی کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس کے گردن پہ انگوچھا پڑا ہوا ہو اور جس کے عجیب و غریب لباس ہو، اور وہ جتنا نعرہ لگا دے اتنا بڑا مولائی ہو جائے۔ ہمارے یہاں مولائی کا تصور ہے۔ اور یہ جو مولائی کا تصور میں نے رات کی مجلس میں بھی کہا تھا، یہ جو مولائی کا تصور بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں ہمارے جوانوں کے ذہن میں ایک ایسا خاکہ بیٹھالا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اصل مولائی سے دور ہو جایا جائے۔ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایک سازش چل رہی ہے کہ مولائی کا تصور بگاڑ دو کہ جو واقعی ان مولائی ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے اور یہ مولائی اپنا کام کر سکے۔ ہمیں ضرورت ہے دین کو صحیح اعتبار سے سمجھنے کا۔ اور اسی طرح ہماری ماں بہنوں کے ذہن میں تصور ہے کہ مولائی اسے کہتے ہیں جو جتنا ماتم کر لے، توجہ چاہے نا، جو جتنا نوحہ پڑھ لے، جتنی مجلسیں کر لے مولائی ہے۔ مولائی کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کے جو جتنا نعرہ لگا لے۔ لیکن قرآن نے مولائی کس کو کہا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور ہمیں وہ مولائی بننا ہے جسے قرآن نے مولائی کہا ہو اور اہل بیت نے اس کی تائید کی ہو۔ صرف خطیبوں کے تصورات میں گم نہ ہوئیے۔ یوٹیوب سے مولائی لیجئے گا تو مولائی کی شکل کچھ اور ہوگی، قرآن سے مولائی لیجئے گا تو اس کی شکل کچھ اور ہوگی۔ آج ہمارے یہاں یوٹیوب سے دین سیکھا جا رہا ہے، آج ہمارے یہاں فیس بک سے دین سیکھا جا رہا ہے۔ اگر موقع رہا تو اس مجلس میں، ورنہ 2 مجلس اس کے بعد پڑھنی ہے، پورا خاکہ بنا کے لے کے آیا ہوں کہ امام پنجم نے کتنی محنت کی ہے اور امام پنجم کو کتنے اعتقاد کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج ہم اس کے شکار ہیں۔ آج ہمیں شکار ہے۔ کوئی مولوی ممبر پہ آتا ہے خطیب اور وہ کہتا ہے کہ نعرے لگا دو جنتی ہو گئے، اور کرنے کی ضرورت۔ کوئی کہتا ہے کہ حسین پہ رو لو جنتی ہو گئے۔ لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم ان تمام خطیبوں کے بیان کو اہل بیت کے پیمانے پہ تولے، اگر اس پیمانے پہ برابر نظر آئے تو سبحان اللہ، اگر اس پیمانے کے خلاف نظر آئے تو ہمیں اس خطیبوں سے خطابت نہیں لینا ہے۔ غور فرمائے۔ تو ہمارے یہاں مولائی کا تصور یہ ہے۔ اب قرآن نے مولائی کا تصور کیا بیان کیا؟ بارہا آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، آج حسن عباس رضوی سے بھی سن لیجیے۔ قرآن نے حقیقی مولائی کی تعریف کیا کی ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صحیح معنوں میں مولائی کون ہے، صحیح معنوں میں اہل بیت والا کون ہے، صحیح معنی میں صادقین کون ہے، اس کی قرآن نے 2 شرطیں بیان کی ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو موٹا کڑا پہنتا ہو، کہیں یہ نہیں کہا جو 50 میٹر دھاگے باندھتا ہو، کہیں یہ نہیں کہا جو 50 نعرے لگاتا ہو، کہیں یہ نہیں کہا جو 50 نوحے پڑھتا ہو، بلکہ قرآن نے مولائی کی 2 شرط بیان کی ہے کہ وہ صاحبان ایمان ہو اور تقوی الہی رکھتا ہو۔ حقیقی مولائی کی 2 شرط قرآن نے بیان کی۔ بھائی صادقین کسے کہتے ہیں؟ صادقین کون ہے؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے صادقین کے بارے میں کہ صادقین کون ہے؟ جہاں پورا قبیلہ ایک طرف تھا اور یہ مختصر سا قافلہ چل رہا تھا، مباہلہ میدان میں ہونا تھا، حق و باطل کے خلاف فیصلہ ہونا تھا، کون حق والا ہے کون باطل والا، کہا جاؤ مباہلہ میدان میں پتہ چل جائے گا کون ہے۔ جیسے ہی بزرگوں نے دیکھا جو تاریخ پڑھ رکھی تھی کہ آج میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، پتہ چلا کہ قرآن میں صادقین اہل بیت کو کہتے ہیں، اور
اہل بیت کے ساتھ ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے تقوی۔ اب یہ ایک تفصیلی بیان ہے کہ ایمان مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جس کا اعتقاد درست ہو، عقیدہ درست ہو۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جناب، اس لیے کہ آج تو عقیدوں کے ذریعے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آج تو عقیدوں کے ذریعے کھیل بازی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے عقیدے بھی درست ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دو شرطیں قرآن نے بیان کیا مولائی کی، کیا بیان کیا؟ مومن ہو، مومن وہ ہے جو کما حق کہو اللہ کے نمائندے کو ویسے قبول کرے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیں بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں مومن کی۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی دخل اندازی نہ کرے بلکہ خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم کر دے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اب جو خدا نے کہہ دیا، چاہے وہ میرے مفاد کے مطابق ہو چاہے میرے مفاد کے خلاف ہو، اور خدا کا کہا ہوا اگر حقیقی پیمانے میں دیکھا جائے تو کبھی انسانیت کے مفاد کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری ظرفیت اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ ہم خدا کے معرفت کو سمجھ سکیں۔ جو خدا نے کہہ دیا، تقوی الہی کیا ہے؟ کہا حلال خدا کو حلال، حرام خدا کو حرام سمجھنا، یہ تقوی الہی۔ اور جو اتنا واجبات پہ عمل کرتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، اسے قرآن نے متقی کہا۔ اب وہ نہیں کہ حرام کو حرام نہ سمجھے بلکہ جواز پیدا کرے حرام کو حلال بنانے کا۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہو رہا ہے، ہمارے یہاں یہ بہت ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب ہیں، ہم سے زیادہ مسئلہ کون جانتا ہوگا؟ اپنی بات آ گئی تو جو پبلک کے لیے حرام قرار دیا تھا ممبر سے، اپنے لیے وہی جائز ہو گیا، تو اسے نہیں کہتے ہیں متقی۔ متقی وہ ہے جو حلال خدا کو حلال سمجھے، حرام خدا کو حرام سمجھے۔ میں نے رات کی مجلس میں بہت ساری مثالیں دی تھی، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آج ہمارے ہر پروگرام کو دیکھ لیں، چاہے وہ ہمارے گھر کی شادیاں ہوں، چاہے ہمارے گھر کی مجلسیں ہوں۔ میں نے ابھی رات کی مجلس میں بیان کیا کہ پان پہ فاتحہ کرانا یہ کہاں سے ہے، قرآن سے یا حدیث سے؟ سیکھوں کی مجلس میں میں کیا معاملہ، قرآن پر فاتحہ کر دیجئے۔ میں نے کہا یہ کیا پان پہ فاتحہ؟ کہا اگر یہ نہیں ہوا تو سال بھر تک پان نہیں کھا سکتے۔ اے بھائی کہاں سے آ گیا یہ حلال محمدی ہے؟ ساگ پہ فاتحہ نہیں ہوا، مچھلی پہ فاتحہ نہیں ہوا۔ ضرورت ہے ہمیں زینب سے دین لینے کی، ان زینب سے نہیں جو ہمارے گھروں میں پڑھ رہی ہے، وہ زینب سے جس نے کربلا میں دین کو بچایا ہے۔ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ساگ پہ فاتحہ نہیں ہوگا تو سال بھر ساگ نہیں کھا سکتے، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ مچھلی پہ فاتحہ نہیں ہوگا تو سال بھر مچھلی نہیں، یعنی ہم وہ ہو گئے ہیں جو حلال خدا کو حرام قرار دے رہے ہیں، جس کو اللہ نے حلال کرا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اگر مجلس کوئی مر جائے اور سبھوں کے مجلس میں ساگ میں فاتحہ میں ساگ نہ ہو اور مچھلی نہ ہو تو فاتحہ قبول نہیں ہے۔ حد تو ہو گیا جناب پان۔ اور ایک جگہ لکھنؤ میں فاتحہ کر رہا تھا تو اس میں بیڑی اور بیڑی کے ساتھ ماچس بھی رکھا ہوا تھا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جناب، ہم سب سے زیادہ مجلسیں سن رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل کہاں چلا گیا؟ بیڑی اور بیڑی کا بنڈل رکھا ہوا ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب مرحوم بڑے شوق سے پیا کرتے تھے۔ ابے احمد تجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ چیزیں مرحوم تک نہیں بیچتی بلکہ اس کے جو ثواب ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ بیڑی کرتا کیا ہے جناب؟ کہا بھئی لیور خراب کرتا ہے، کینسر کا ذریعہ بنتا ہے، تو جو کینسر کا ذریعہ بنے وہ ایصال ثواب ہے یا ایصال عذاب؟ صلوات بنے نا محمد پہلے بھیا میں آتا تھا ایران سے اور ایک آدھ مہینے رہا، چلا گیا، کبھی کسی کے سموں میں شامل نہیں ہوا۔ ابھی 1 سال سے میں رہ رہا ہوں مظفر پور میں، بڑے سموں میں شامل ہوا ہوں اور بڑی نئی نئی ٹیکنالوجی دیکھ رہا ہوں فاتحہ پہ۔ پان پہ فاتحہ کیا مطلب ہے؟ کوئی دکھ ہے؟
معلوم ہے کہ نہیں؟ اندر جو شریعت ہے اس شریعت کا حکم ہے، اندر والی شریعت سمجھ رہے ہیں نا، جسے لال کتاب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے شادی میں اگر دروازے کا گھنٹا نہیں بندھا تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جس چیز کو سنت قرار دیا پیغمبر نے اس کا تو ہمیں دھیان نہیں ہے، دیگر لمحات میں تو ہمیں ضرورت ہے متقی بننے کی۔ اور متقی وہی ہے جو حلال محمدی کو حلال، حرام محمدی کو حرام قرار دے۔ وہ متقی نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہشات کو دین میں داخل کرے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کا غور کرنے کی۔ آج ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام تاریخ شہادت ہے، پوری بات تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، انشاءاللہ اگلی 2 مجلس میں پڑھوں گا۔ میرے امام کا چند لوگوں سے سابقہ ہے، مقابلہ ہے، اور آج ہمارا بھی مقابلہ ان لوگوں سے، چند افراد کا مقابلہ ہے امام سے، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جو بنی امیہ کے اختتام اور بنی عباس کی ابتدا کا دور ہے۔ امام کا یہ ایک مقابلہ ہے۔ دوسرا امام کے عقائد دیکھیں، امام نے بہت ساری اصلاح کی ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ کچھ اصلاح کرنے والے کے لیے قرآن نے بھی بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی 4 آیت سے لے کے 12ویں آیت تک اٹھا کے دیکھ لیجیے گا۔ کچھ مصلح افراد جو حسن عباس کی شکل میں امامہ قبا پہن کے آ جاتے ہیں اور ممبر مل جاتا ہے تو اپنے کو مصلح سمجھنے لگتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، کہیں نہ لے جائیے گا۔ میں اپنے بولنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے ہی اوپر مثال دے دیا جائے۔ قرآن نے سورہ بقرہ کی 4 آیت سے لے کے 12ویں آیت تک دیکھ لیں، جہاں قرآن نے کچھ مصلح افراد کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ جو اصلاح کے لیے آئے گا وہ شیطان کی شکل میں نہیں آئے گا، کیا عرض کرنا، لیکن تو پہچانا جائے گا، وہ تو پکڑ لیا جائے گا، وہ آئے گا آپ ہی کی شکل میں، آپ کے درمیان میں آپ کا نمائندہ بن کے۔ میں اپنے ہی اوپر مثال دے رہا ہوں، نمائندے کی بات کر رہا ہوں، مصلح بن کے آئے گا۔ سلیمانی کو مارنے والا کوئی اسرائیل نہیں آیا تھا، بلکہ اسرائیل نے انباز دیا تھا، مارا وہی جو کہ ان کے درمیان رہتا تھا۔ کبھی اسلام کو نقصان باہر والوں نے نہیں پہنچایا ہے، اسلام کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو وہ اسلام کا نقاب پہن کے حسین کی شکل میں آنے والا ابن زیاد آیا تھا، حسین کی شکل میں آیا تھا، سب سمجھا تھا، مولا آ گئے۔ آج ہماری شریعت کو جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں پہنچا رہا ہے، وہ ہمارے لبادے میں پہن کر شیطان ہے جو آ کر ہماری درمیان میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے شیطان کو پہچاننے۔ قرآن نے کیا بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ ایک مقصد کے ٹارگٹ کو لے کے آئے ہیں، ایک ٹارگٹ لے کے آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے شیعہ۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے مصلح کو بھی پکڑنا۔ اور یہ ڈیبیٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ٹی وی کے ڈیبیٹ پہ؟ یہ سب آتے ہیں ایک پکش کی رہبری لے کر، لیکن یہ وہ سارے نمائندے ہیں جن کا زمین 2000 5000 کے لیے بکا ہوا ہے۔ یہ وہی بولتے ہیں جو بی جے پی چاہتا ہے، یہ اس کے خلاف، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہیں۔ یہ وہی بولتے ہیں جب وقت کے ظالم چاہتے ہیں کہ بولے، تو اسے نمائندہ نہ سمجھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پانچویں امام کے زمانے میں بھی بہت سے اختلافات رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا اختلاف کیا تھا؟ وہ اعتقادی اختلاف تھا۔ آدمی پریشان ہے، حسن عباس مجلس پڑھ رہا ہے تو کچھ کہہ رہا ہے، احسن صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں تو کچھ کہہ رہے ہیں، گلزار صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں تو کچھ کہہ رہے ہیں۔ تینوں کی دوستی ہے، اس لیے تینوں ہی کی مثال دی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ یہ بھائی صحیح کون پڑھ رہا ہے؟ پتہ کیسے چلے؟
ایک ہے جو نعرے حیدری کہنے والے کو جنتی بنا دے رہا ہے میں حسن عباس، اس لیے کہ جتنا ہماری مجلس میں نعرہ لگے گا اتنا لفافہ موٹا ہوگا. یہاں لفافے کا سوال نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی ہر آدمی ایک نیا نظریہ لے کے آ رہا ہے. آپ خالی فیس بک جناب کھول لیجئے فیس بک، قسم خدا کی فیس بک سنیے، یوٹیوب دیکھیے، کچھ بھی دیکھیے، پہلے دین کو سمجھ لیجئے پھر دیکھیے، ورنہ دین کے نام پر اتنے شبہات پیش کیے جا رہے ہیں کہ آج زمانوں کا ذہن اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد چار اعتقادی نظریے بڑے عروج پہ تھے. آج ہے کہ نہیں ہے دیکھ لیجئے. ہم کس چیز میں مبتلا ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے جناب سمجھنے کی، صحیح دین کو سمجھنے کی، صحیح ایمان کو سمجھنے کی، ورنہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا ایمان گیا. چار اعتقادی نظریے امام نے کس کس زاویے سے کام کیا؟ اعتقادی حوالے سے کام کیا امام نے، اخلاقی حوالے سے امام نے کام کیا ہے، اجتماعی حوالے سے امام نے کام کیا ہے، سیاسی حوالے سے امام نے کام کیا. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں بیان کروں گا، آئندہ 2 مجلس میں. اعتقادی نظریہ آپ سن لیجئے، 4 اعتقادی نظریہ امام پنجم کے زمانے پہ ایک دم عروج پہ ہے. سب سے پہلا خوارج کا نظریہ. رات میں میں نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اسے چھوڑتے ہوئے خوارج کسے کہتے ہیں؟ خوارج وہ ہے جس پہ قرآن نے لعنت بھیجا ہے. اور اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجیے، اہل بیت نے کھلم کھلا طریقے سے خوارج پہ لعنت بھیجا. خوارج کسے کہتے ہیں؟ کا خوارج وہ ہے جو دین میں بے انتہا شدت پسند ہے، بے انتہا شدت پسند ہے. ورنہ دین شدت کا نام نہیں ہے، دین تو بڑا وسیع میدان ہے، دین تو ہر ایک کو موقع دیتا ہے سدھرنے کا. لیکن یہ خوارج بڑے شدت ہے، یہ اتنے شدت پسند ہے کہ جب علی نے جنگ صفین میں فصل حکمت کو قبول کیا، حکمیت کو، تو انہوں نے علی پہ لعنت بھیجا ہے. اور جب میرے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام نے اور 5ویں امام نے سوال کیا کہ تم ہمارے جد علی پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ صفین میں انہوں نے حاکمیت کو قبول کیا. تو کہا کیا صرف علی نے حاکمیت کو قبول کیا؟ کیا قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں حاکمیت کو پسند کرتا ہوں؟ اور یا جنگ قریظہ کے درمیان سعد بن عبادہ کو رسول خدا نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس چیز کو حاکمیت فیصلہ دے دے گی میں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں. کیا رسول نے حاکمیت نہیں دیا؟ کیا اللہ نے حاکمیت کا حکم نہیں دیا؟ یہ حاکمیت تو قرآن کے قانون سے ہے. یہ اتنا شدت پسند ہے، آج ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک بات ان کے مزاج کے خلاف کہہ دیجیے فوراً آپ کو مشرک کہہ دیں گے. اٹھا کے دیکھ لیجیے افغانستان کی تاریخ، لڑکیوں کے کالج جانے پہ پابندی، لڑکیوں کو کارخانوں میں کام کرنے پہ پابندی، لڑکیوں کو میدان میں آ کر اپنے زندگی میں کمال برپا کرنے پہ پابندی. اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر لڑکیاں گھر سے باہر نکل جائے تو قتل کر دی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ خوارج ہے جو شدت پسندی ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیغمبر اسلام کی، پیغمبر پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، پیغمبر پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پیغمبر کے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر اسے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آج یہ کیسے ہیں؟ کسی ملعونہ نے مان لیا کہ گستاخ رسول کیا، یہ اس نے غلط کیا. ہمیں انسانیت کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا ہے، نہ کہ کسی کے قتل کا فتویٰ صادر کرنا. یہ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں جناب؟ یہ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ گستاخ رسول کی بس ایک ہی سزا
सर तन से जुदा, ये कहां से आ गया? ये कौन सा इस्लाम बता रहा है? हमें जरूरत है, इस्लाम इंसानियत का प्रचार कर रहा है। इस्लाम उस किरदार को पेश कर रहा है कि दूसरे भी देखे तो वो अपने बन जाए, ना कि हमारा किरदार ऐसा हो कि अपना भी गैर बन जाए। कहां से आ गया? ये शिद्दत पसंदी है, ये नजरिया खवारिज है। इस्लाम ने मुकम्मल आजादी खवातीन को दी है कि शरई कानून में रहकर तुम जितना कमाल पाना चाहती हो कमाल पा लो। बंद कमरे में कभी नहीं इस्लाम ने कहा। हमें जरूरत है हकीकी इस्लाम को पहचानने की। खवारिज का एक नजरिया जिसका इमाम से डायरेक्ट मुकाबला है, जहां शिद्दत पसंदी पे इंतहा हो है। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी आप काफिर हो गए। जरूरत है हमें गौर करने की। एक आपने इस्लाम के खिलाफ कानून दिया, वहां से कुफ्र का फतवा आ गया। ये शिद्दत पसंदी। इस्लाम ने शिद्दत पसंदी को पसंद नहीं किया कि किसी ने रसूल की शान में गुस्ताखी कर दी। आप कौन होते हैं कत्ल का फतवा देते हुए? इस्लाम उसको इंसानियत सिखाता है। इंसानियत दायरे में रह के अपने गुस्से का इजहार कीजिए, ना कि अपनी मर्जी का इजहार कीजिए। हमें जरूरत है सही इस्लाम को परखने की। तो सबसे पहला नजरिया, काश मेरे पास वक्त होता और मैं तफसीली बयान दे सकता। पहला नजरिया खवारिज का, जिसके यहाँ पे इंतहा शिद्दत पसंदी। और हम अपना मुतालिया करें, ये सब हमारे अजीज हैं, इसमें कोई हमारा खैर नहीं। सब हमारे बुजुर्ग हैं, सब हमारे छोटे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, ये हमारे सब अजीज हैं। हमें जरूरत है सही दीन को समझने की। ऐसा तो नहीं है कि हम भी इन चारों में से किसी में पाए जाते। इतना शिद्दत पसंदी घर में भी ना कीजिए, कहीं इजाजत नहीं दिया है खुदा ने कि आप घर में भी इस तरीके की शिद्दत पसंदी कीजिए। बल्कि अल्लाह ने एक मियाना रवि को रखा है जहां न इफरात हो न तफरीत हो। आप इफरात के शिकार हो जाइए ना तफरीत के शिकार हो। पहला नजरिया खवारिज का, जहां शिद्दत पसंदी बहुत ज्यादा है, एकदम कट्टर है। आज इन्हीं कट्टर की वजह से इस्लाम कर रहा है। इतने कट्टर होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने हमारे मिजाज को नरम बनाया है। नरमी का मुजाहरा तो कीजिए, अच्छे अच्छे आ जाएंगे राह पे। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई हमारी शान के खिलाफ है, हाँ? हमारे मिजाज के खिलाफ है। हम नरमी कैसे अख्तियार करें? तो ये खवारिज का नजरिया। दूसरा नजरिया बड़ा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस नजरिए के लिए क्या कहा है? हारून रशीद इस नजरिए को बड़ा कबूल करता था। और हारून रशीद ने कहा खैरुन दीन मुर्जिया, दीन में सबसे अच्छा दीन मुर्जिया का है। ये दूसरा नजरिया। वहां क्या था? शिद्दत पसंदी बहुत है। इतनी शिद्दत पसंदी है कि अगर कोई रसूल के गुस्ताखी करते तो हम कत्ल का फतवा दे देते। इस्लाम ने इतनी शिद्दत को भी पसंद नहीं किया। दूसरा नजरिया मुर्जिया, इसके शिकार हम हैं जनाब। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बड़े मोमिन हैं, आप तो हुसैनी हैं, आप तो मौलाई हैं, मैं आपके बारे में कैसे कह सकता हूं? मैं अपनी बात कर रहा हूं। दूसरा नजरिया मुर्जिया का है। मुर्जिया का नजरिया क्या है? ये कहते हैं कि सिर्फ दिल में दीन हो, अमल में जरूरत नहीं है। ये वहां तो इतनी शिद्दत की एक हुक्म की पैमानी नहीं की, आप काफिर हो गए मुशरिक। तो वहां बहुत जल्दी होते हैं। मुर्जिया क्या है? इसके शिकार कहीं ना कहीं हम हैं, हमें गौर करना है। इसके शिकार हम हैं। मुर्जिया कौन सा नजरिया है? का दिल में अहले बैत हो, दिल में अल्लाह हो, ये काफी हो। अब क्या जरूरत नमाज भी पढ़ी जाए? अब क्या जरूरत है रोजा भी रखा जाए? अब क्या जरूरत है कि शाहबाजपुर हमारे घर की माँ बहने जाए तो पर्दा भी करे? क्या जरूरत है? दिल में अहले बैत है, काफी है। दिल में अल्लाह है, काफी है। अब हलाल हराम के चक्कर में क्या है? ये नजरिया हमारे अंदर है। और ना होता तो कभी ये न कहा जाता मिंबर से अल्लाह वाले उठ के चले जाए, अली वाले बैठे रहे। जो कि पूरा
लगा जैसे मरकज में मजलिस हो रही है, अजान शुरू हो गई, कुछ बेचारे मोमिन मुखलिस उठ के नमाज के लिए जाने लगे, तो खतीब कहता है कि अल्लाह वाले उठ के चले जाए, अली वाले बैठे रहे। जरूरत है मैं गौर करने की हम कहाँ जा रहे हैं। यानी ये नाखलफ ऐसे नाखलफ है जो अपने तो लड़ते हैं, अली और अल्लाह को भी लड़वा रहे हैं। ये नारे हैदरी, ये नजरिया कहाँ से आ गया? अल्लाह वाले चले जाए, अली वाले, अली और अल्लाह वाले में इख्तिलाफ है। अरे भाई जो अल्लाह वाला है वही अली वाला है, जो अली वाला है वही अल्लाह वाला है। ये कमजोर खतीब मिंबर पे बैठकर इमाम का खाता भी है, इमाम के खिलाफ प्रचार भी कर रहा है। हम बड़े नारे लगा रहे हैं, हम नारे भी लगा रहे हैं ना, जरूरत है गौर करने की। तो मुर्जिया किसे कहते हैं? मुर्जिया ये कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत हो बस काफी है, काफी है। खाली कह दिया पांचवें इमाम की मोहब्बत है जनाब, काफी अम्मा बहने बेरहदा सड़कों पे गुजरे। आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, बड़े महंगे महंगे लिबास, जितनी शादियां पड़ती है शौहरों पे उतनी मार पड़ती है। क्यों? इसलिए कि अब ये वाला जोड़ा तो उस वलीमे में पहन लिया था, औरतों ने देख लिया है, अब दूसरे वलीमे में वही जोड़ा कैसे पहनेंगे? हो ही नहीं सकता। तो बेचारे इधर शादी की तारीख रखी गई, इधर मर्द अपनी पेशानी के पसीने पोंछने लगा। क्यों भाई क्यों? क्या आप जब शादी में जाएंगे तो नकाब पहन के नहीं जाएंगे? क्यों? क्या नकाब पहनेंगे तो ये 10,000 का जो सूट है इसका इजहार कैसे होगा? हमारी दौलत की नुमाइश कैसे होगी? ये हो रहा है हमारे समाज में। क्या मतलब है भाई? 7.5 लाख और 10 लाख और 20 लाख का होटल बुक करने का, इतने में गरीब लड़की के घर की शादी हो जाएगी। हमें जरूरत है और हम किस दीन को सीख रहे हैं, किस दीन को समझ रहे हैं? तो मुर्जिया का नजरिया ये है कि दिल में अहले बैत की मोहब्बत, बाकी अमल में लिबास की नुमाइश, दौलत की नुमाइश, शोहरत की नुमाइश, ताकत की नुमाइश, गुरूर की नुमाइश। फिर भी हम कह रहे हैं अहले बैत वाला है कि नहीं है? आज 5वें इमाम की मजलिस है, 5वें इमाम के हवाले से देखिए मैं लिख के लाया, हाँ सब लिख के लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मिंबर पर बैठने के बाद मेरे जज्बात शामिल हो जाए। इसलिए कि अल्लाह की बातें कम होती है, खतीब के अपने जज्बात ज्यादा रहते हैं। सलात बरे ना मोहम्मद देखिए जहाँ तुम नारा लगा अपना मजमा दिख गया, तो अब खतीब अहले बैत की बात नहीं करता, अपने जज्बात बयान करता है। लिहाजा जनाब पूरा लिख के लाता हूँ, और ये मेरा अपना तौर तरीका रहा है कि मिंबर से जो बयान करना है बिल्कुल अमानते इलाहिया की तरह पैगाम पहुंचा देना। तो मुर्जिया का नजरिया क्या है? दिल में अहले बैत है, काफी है। मजलिस कर लिया, नौचंदी की हो गया बस। अब नमाज की क्या जरूरत, पर्दे की क्या जरूरत, हलाल की क्या जरूरत, हराम की क्या जरूरत, ये सब चक्कर में मौलवी पड़े, हमें क्या जरूरत है? तो हमारे और आपके 5वें इमाम हजरत इमाम इरशाद फरमाते हैं, मुख्तलिफ किताबों में यह हदीस मिल जाएगी 5वें इमाम से, मन काना लिल्लाहि मुहतियन। इमाम पंजुम की हदीस है, मेरी माँ बहनें भी सुने और सुनने के बाद अपनी उन घर की औरतों को भी पहुंचाए जो मैं पैगाम अहले बैत का दे रहा हूं। मुर्जिया का नजरिया क्या है? दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो काफी है, अब अमाल में जरूरत नहीं है। तो 5वें इमाम कह रहे क्या? मन काना लिल्लाहि मुतियन फहुवा लना वलियन, मन काना लिल्लाहि आसियन लना हदू। मेरा और आपका 5वां इमाम फरमाता है कि जिसके यहाँ मोतिये परवरदिगार, यानी जिसके यहाँ ताते परवरदिगार पाया जाए वो मेरा वली है।
जिसके यहाँ अल्लाह की मासियत पाया जाए वो मेरा दुश्मन है। हुसैन हुसैन कर लेना कमाल नहीं है जनाब। मैं बड़ा खुल के कहता हूँ, देखिए मैं मजलिसों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कतन मजलिसों का खिलाफ नहीं हूँ, और मैं क्या खिलाफ बोल सकता हूँ। मर्जा वक्त कहता है, जब उससे पूछा जाता है हुसैन की आज़ादारी के बारे में, तो वो कहता है मन आज मादरे हुसैन जब आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब से सवाल किया गया कि हुजूर कमा के बारे में आप कह दीजिए और इसके बारे में उनको कह दीजिए, तो वो कहते हैं मन आज मादरे हुसैन मी तरसम, मैं हुसैन की माँ से डरता हूँ, इस हवाले से कुछ बयान करूँ। जब हमारे वक्त का मर्जा नहीं बोल सकता तो मैं क्या बोलूँगा। लेकिन हम सिर्फ जहन में ये ख्याल न बैठा लें कि 2 महीना 8 दिन मजलिस करने के बाद हम मौलाई हो जाए। मौलाई वो नहीं है जो सिर्फ मजलिस करे, बल्कि मौलाई वो है जो मकसद हुसैन की हिफाजत करते हुए मजलिस करे, वो मौलाई जो मकसद हुसैन को बचाने। इमाम ने क्या कहा कि जो अल्लाह का मुती हो, अल्लाह के इताअत करने वाला हो, वो हमारा वली है, हमारा मुहिब है, हमारा चाहने वाला है। लेकिन अगर जिसके यहाँ मासियत परवरदिगार पाया जाए वो हमारे खिलाफ है। आखिर यजीद में क्या मुश्किल थी कि हुसैन ने यजीद को बर्दाश्त नहीं किया। मुश्किल यही थी कि वो दिल में खुदा को रखे हुआ था। मैं तो कहता हूँ दिल में भी नहीं था। जिसके दिल में खुदा होगा उसका अमल जरूर बताएगा। हर इंसान का अमल बता देता है उसके दिल में कौन सा खुदा बैठा है। सलात पढ़े ना अमल बता देता है इंसान का कि किसके दिल में कौन सा खुदा बैठा है। इसलिए कि खुदा तो 365 तरीके के थे, जिसके लोग परस्तिश कर रहे थे, तो इंसान का अमल बता देता है कि ये किस फैक्ट्री का पैदा कर रहा है। इसलिए कि इस्लाम की तो 73 फैक्ट्रियां बनी ना। 1-2 फैक्ट्री तो मैं नहीं कह रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरे 73 फिरके होंगे, यानी ये 73 फिरके नहीं है, ये 73 फैक्ट्रियां हैं जो अपना अपना प्रोजेक्ट लोगों के सामने। हर इंसान का अमल बता रहा है कि इसके इस फैक्ट्री का मालिक है। हमें जरूरत है हम उस फैक्ट्री के प्रोजेक्ट बने जिस फैक्ट्री का मालिक अहले बैत है, जिसका मालिक खुदा है। हमें जरूरत है गौर करने की। इमाम पंजुम ने कहा कि जिसके यहाँ इताअत परवरदिगार हो वो मेरा चाहने वाला है, लेकिन जिसके यहाँ मासियत परवरदिगार पाया जा रहा है वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो हुसैन कितनों क्यों न करे। अगर हम मजलिस के साथ साथ नमाज का भी एहतराम कर रहे हैं, वो हुसैन कैसे मौके पे एहतराम कर रहा था नमाज कि जिसके सजदे को देखने के बाद इस वक्त का शायर कहता है कि अगर हुसैन का वो आखिरी सजदा न होता तो मुझसे कोई खुदा को मनवा नहीं सकता था। ये हुसैन का एक सजदा खुदा की वहदानियत का वजूद बन जाए, उसे कहते हैं हुसैन की। जरूरत है गौर करने का। हम ख्याल खाम में जिंदगी न गुजारे, बल्कि हम अमली पैमाने में जिंदगी गुजारे। इमाम ने क्या कहा कि मेरा चाहने वाला वो है जो अताअत परवरदिगार। हमें यहाँ देखना है इंशाअल्लाह, फिर किसी मजलिस में बयान करूँगा। अभी तो एतकादी नजरिए के भी नहीं 4 हुए, और उसके बाद भी इमाम ने जो नक्श अखलाकी और नक्श इज्तिमाई और नक्श सियासी दिखाया, इंशाअल्लाह बकिया 2 मजलिसों में बयान। हमें जरूरत है उस शान का हुसैनी बनने का कि जब वक्त का इमाम ज़हूर करे तो कहे जैसे चाहने वाले मुझे मिले, मेरे जद हुसैन को मिले। अगर हमारी माँ बहनें वाकई अहले बैत के चाहने वाली बनने चाहती हैं तो जरूरत है कि उसके अंदर किरदार ज़ैनबी पाया जाए। अपने पूरे खानदान को लुटा दिया लेकिन दीन को न लुटने दिया। कारवान हुसैनी को, मकसद हुसैनी को कूफा और शाम होते हुए मदीने तक पहुंचाया और आज पूरी दुनिया में पहचाना। ये ज़ैनब की मेहनत का नाम। आज जाने जिस इमाम की आज तारीख शहादत है, हमने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, तसव्वुर नहीं किया।
کربلا میں جہاں بہت سے کمسن بچے تھے وہیں ایک کمسن بچے کا نام امام باقر. سن 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی. کربلا کا مارکا کتنے کا ہے؟ صلوات پر محمد والے ضرورت ہے عزیزان محترم اس دین کو لینے کی جس دین کو کربلا والوں نے دیا. اب کردار کے میدان میں دیکھیں کہ کربلا والوں میں جسے اٹھا کے دیکھ لیں وہ صرف ایک پیمانے پہ نظر آتا ہے. جس پیمانے پہ حسین ہے اسی پیمانے پہ اس گھر کا بچہ علی اصغر بھی ہے. جس پیمانے پہ سکینہ ہے اسی پیمانے پہ اس گھر کا بچہ امام باقر بھی ہے. کتنی عمر تھی امام کی؟ سن 57 ہجری میں امام کی ولادت ہے. سن 61 ہجری کی پہلے مہینے میں کربلا کا مارکا ہے. 3 سال یا 4 سال اس سے زیادہ تو نہیں. امام کی عمر کربلا کے میدان میں امام نے بھی ہر ظلم کو برداشت کیا ہے جس ہر ظلم کو سکینہ نے برداشت کیا. اگر سکینہ 3 دن کی پیاسی رہی ہے تو ہمارا 5واں امام بھی پیاسا رہا. عزیزانو صبر کرو. کسی بیٹے کے لیے سخت وقت کیا ہوتا ہے. آج میں اپنی باتیں کرتا ہوں. ہم کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں, میرا 3 سال کا بچہ میری انگلی پکڑے ہوئے ہے. اگر کوئی مجھے مارنا شروع کر دے اگر کوئی مجھے مارنا شروع کر دے میرا بچہ اگر اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. آئے 5ویں امام پر کیا گزری ہوگی جب سید سجاد کو تازی آنے لگائے جا رہے. ہم نے اس اخلاص سے کربلا نہیں سنا. میرا 5واں امام بڑا مظلوم ہے جس کی عمر کربلا میں فقط 3 سال کی تھی. جب روحی سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگ رہے تھے تو امام پنجاب چیخے مار مار کے ہو رہا. عزیزان محترم سنیے, ایک تصور بیان کر رہا ہوں. اب تک نہ سنا ہوگا کبھی امام پنجاب کے حوالے سے. ابھی مولا عباس کا عالم اٹھے گا نا. جتنا عباس پہ بھروسہ سکینہ کو تھا اتنے ہی امام پنجاب کو بھی. آپ نے سنا ہے نا کہ جب سکینہ نے عباس کو مشروطہ لا کے دیا میرا آقا مشق لے کے چلا ہے تو سکینہ کے چاروں ننھے ننھے بچے آ گئے. اب چچا عباس پانی لے کے آئے. ان بچوں میں میرا 5واں امام جزاک اللہ شور گریہ بلند ہوا. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. آج امام بارگاہ شہباز پور میں ہم سب آئے ہیں. اپنی کوئی نہ کوئی مرادیں لے کر آئے ہوں گے, اپنی کوئی نہ کوئی حاجات لے کے آئے ہوں گے. اے مولا تجھے امام پنجم کی مصیبت کا واسطہ ان آنے والے کو خالی ہاتھ اپنے روضے سے واپس نہ کرنا بلکہ انہیں کی مرادوں کو پوری کر دے. سنیں گے ذرا امام پنجم پہ کربلا کا اتنا اثر تھا کہ جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹا صادق کو بلایا. اے صادق, جب مینا کے میدان میں میرے چاہنے والے جمع ہو تو میرے ایک میراث میں ایک معین حصہ 7 دن تک مجلس کروانا. جب مجھے یہ مجلس کس کی ہے تو کہنا حسین مظلوم. اور میرے چاہنے والوں سے بتانا کہ تمہارا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا پشتے گردن جما کیا ہے. بس میں مسائل کے 2 جملے اباب الہوائے
मजलिस को इख्तितामी मंजिल पे पहुंचाऊं। हमारा पांचवा इमाम भी बच्चों के साथ खड़ा है। अब काजी अब्बास पानी लेके आ रहा होगा, बच्चे की जबान सूख चुकी है। हाफिज़ान मोहतरम तारीख ने लिखा कि जब बाबुल हवाइज खैमे से चले हैं, मशकीदा लेके सकीना ने आवाज दी, बच्चों अब चंद लम्हा सब्र कर लेना, मेरा चचा गया है पानी लेने। अब पानी जरूर आएगा। हाँ, सारे बच्चे बड़ी हसरतों से नहर का रुख कर रहे हैं। अब में गाजी अब्बास आएंगे, अब पानी आएगा, अब प्यास हो जाएगी। मुअर्रिख ने लिखा, अल्लाह जैसे इन करबला के कमसीनों की उम्मीदें टूटी, ऐसे किसी की उम्मीद ना टूटे। और ये अब्बास सिर्फ बच्चों की उम्मीद नहीं है। सुनना मेरी माँ बहनों, अगर तुम तक आवाज जा रही है, एहसास का जुमला सुनना। ये अब्बास सिर्फ सकीना की प्यास का नाम नहीं है, ये इमाम पंजुम की हसरतों का नाम नहीं है, बल्कि अब्बास ज़ैनब की चादर का नाम है। सुनना मेरे मौला के चाहने वालों, ये बकरीद की नौचंदी हो रही है। पता नहीं हम में से कौन जिंदा रहे जो आइंदा बरस शहबाजपुर में बैठकर टूटी पसली टूटी शिकस्ता माँ को उसके लाल का पुरसा दे सके। ज़ैनब के पर्दे का नाम है अब्बास, रबाब की उम्मीदों का नाम है अब्बास, कमसिन बच्चों की प्यास का नाम है अब्बास। सिर्फ अब्बास का आलम नहीं आया, बल्कि ज़ैनब की नाउमीदी आ गई, सकीना की आस टूट गई, बच्चों की प्यास। और सिर्फ इसी का नाम नहीं है, उस मंजर को मैं पढ़ सकता हूँ, महसूस नहीं कर सकता हूँ। जब अब्बास को रुखसत किया है हुसैन ने, तारीख में लिखा कि हुसैन खुद कमर पकड़ के बैठ गए। नहीं, इस जुमले का हक अदा नहीं हुआ, इस जुमले का हक अदा नहीं हुआ। इधर अब्बास निगाहों से दूर जा रहे हैं नहर की तरफ, इधर हुसैन खाके करबला पे कमर पे पकड़ कर बैठ गए। ये मुझे उस वक्त महसूस नहीं हुआ जब हुसैन कमर पकड़ कर बैठ गए, उस वक्त महसूस हुआ जब अब्बास ने कहा सलाम अलैका या अब्बा। हुसैन ने कहा अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। ये हुसैन, ये अब्बास नहीं जा रहा है, ये हुसैन के कमर की ताकत जा रहा है। हुसैन के मर्सिया को गौर फरमाया है। जब हुसैन के हसन बास के सराहने पहुंचे मौला, तो एक जुमला कहते, सुनना मेरे चाहने वालों, अगर वाकई ज़मीर जिंदा है, अगर कल्ब हक़ मौजूद है, तो फ़िक्रा सुन लेना। अगर तसव्वुर किया तो फर्श अदा से रोके। अभी अब्बास का आलम आने वाला है, अभी ज़ियारत करोगे। आज सकीना का वास्ता देकर अपनी दुआएं मांगना, दुआ जरूर पूरी होगी। जो नेक हालात है, सकीना का वास्ता देकर मांगना, जरूर दुआ पूरी होगी। मैं वादा करता हूँ दुआ जरूर पूरी होगी। नेक नियत के साथ सकीना का वास्ता देकर आंसुओं के साथ अब्बास को हवाले देना। अब्बास कौन है? हुसैन ने कहा, कमर पकड़ के मेरा मौला बैठ गया। उस वक्त वाजे हुआ जब अब्बास के सिरहाने पहुंचे और हुसैन ने एक मर्सिया पढ़ा है, जो तारीख में वो मर्सिया नकल है। बस इससे ज्यादा मैं मसाइल की फिक्र नहीं पढ़ सकता। एक मरतबा अब्बास जब सिरहाने पहुंचे हैं, हुसैन जब सिरहाने पहुंचे अपने भाई के, तो एक जुमला का, अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। ए अब्बास, अब वो आगे जाएगी जो सोया करती थी। रोज़ादारों, नहरे बुरार से अब्बास का आलम आया। जब बच्चे को दूर से आलम नजर आया, आलम को देख सकीना ने आवाज दी, आओ बच्चों, मेरा चचा पानी लेके आ गया। रोज़ादारों, अब्बास वो नहीं है, अब्बास का आलम आ गया। सकीना ने अपने को आलम पे गिरा
خاصا یا